وہ صحیح مسلم کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں پر ترس کھایا تو ان کی ہدایت کا انتظام فرمایا، تو سارے اہل عرب کے دلوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ خیر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نظر آئی، تو اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لی۔ فرمایا اس کے بعد عرب کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو جن جن کے دل میں خیر نظر آئی ان کو اٹھا کے میرے قدموں میں اللہ لے آئے۔ تو جس طرح نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اسی طرح صحابہ کی صحابیت بھی اللہ کا انتخاب۔ میرے بھائیوں، بندہ بڑے عمل کرنے سے حاجی بن سکتا ہے، بڑے عمل کرنے سے نمازی بن سکتا ہے، بندہ بڑے بڑے اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو کرتے کرتے بندہ صحابی بن جائے یا صحابی کے درجے پر پہنچ جائے۔ صحابی وہ مقام ہے کہ ساری زندگی کی عبادات ایک طرف ہوں اور صحابی کا ایک لمحے کے لیے تاجدار مدینہ کے چہرے کی زیارت کرنا، وہ ساری دنیا کے اعمال سے صحابی کا یہ چھوٹا سا جو عمل ہے وہ پوری زندگی کے لوگوں کے اعمال پر وزنی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے کسی صحابی کا تھوڑی دیر کے لیے میدان جہاد میں کھڑا ہونا، ایک مٹھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اگر اللہ تم میں سے کسی بندے کو عمر نوح دے دے اور اس کے اندر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی جرم اور غلطی نہ ہو، تو فرمایا تب بھی وہ بندہ میرے کسی صحابی کے، ادنا صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابہ کا ایک وہ تھوڑا سا وقت جو تاجدار مدینہ کی مجلس میں گزرا ہے، وہ وقت اتنی فضیلت اور برکت والا ہے کہ بندے کی ساری زندگی کی تہجدیں، اشراقیں، نفلی روزے، حج اور عمرے انسان کو صحابی کے اس مقام تک نہیں پہنچے۔